کہ اس نظریے پہ آئے کہ امت کی شان جہاد ہے، امت کی شان جہاد ہے، اور امت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ 10 بار میرے آقا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں مرتبہ شہادت ملے۔ ہاں، میرے آقا کو بھی شہادت پسند تھی، اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فرمایا ملامت کرنے والے ملامت کرتے رہ جائیں گے۔ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو حق کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا وہ جو حق کے راستے میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید کو اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے گا، وہ اللہ کی نعمتیں دیکھے گا، جنت میں اللہ کی رحمتیں دیکھے گا، تو شہید کسی چیز کی خواہش نہیں کرے گا کہ مالک مجھے فلاں دے دے۔ فرمایا جس کو جنت مل گئی اس اور کیا چاہیے، لیکن شہید بھی تمنا کرے گا، اے میرے مالک مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج، میں تیرے راستے میں مرتبہ شہادت سے سرفراز ہونا چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ مرتبہ شہادت اور پھر شہید کا مرتبہ ہے، اور اللہ کے راستے میں مر تو سب نے ہی جانا ہے، تو کیا اس سے بڑا خوش نصیب وہ کوئی نہیں ہے جس سے موت اللہ کے راستے میں آئے، ہاں جس سے جہاد میں موت آئے۔ مر تو سب نے، مر تو ان حکمرانوں نے بھی جانا ہے، یہ جو یہود و نصارہ کی غلامی میں ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے جو 57 اسلامی ملک پر ممالک پر یہ جو بے حمیت حکمران بیٹھے ہیں، جو فلسطین کے مسلمانوں پر صرف ہاں جی قرارداد، بات قراردادوں سے نہیں ہوتی، بات عملی اقدام سے ہوتی ہے۔ ہاں، جب وہاں پہ یہ مکمل اسلامی ممالک یہ بات کہتے، اے یہود و نصارہ تمہاری جرت کیا ہوئی مسجد اقصی کی طرف بڑھنے کی؟ ہم 57 اسلامی ممالک مسجد اقصی کی عزت بحال کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ پھر دیکھتے کہ کفار کون آگے آتا ہے، امت کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا، یہ جو ہمارے اوپر بے حمیت حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو رات دن یہود و نصارہ کی بولیاں بولتے ہیں، اور جو کہتے ہیں جی طاقتور اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت میرے رب کی ہے، اور میرے رب کی طاقت سے ڈرو۔ یہ جو ہمارے اوپر یہ کہتے ہیں جی، وہ جب حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال جب خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا، ابرہہ نے کیا، تو اس وقت نا ابابیلوں نے ان ہاتھیوں کا کلا کما کیا، سورہ فیل میں وہ واقعہ موجود ہے۔ تو آج وہ مجھے نہیں کہتے کہ جی ابابیلوں کا انتظار ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں اب ابابیل آئیں گے نا، وہ یہود و نصارہ پہ نہیں برسیں گے، ان کے پتھر ان حکمرانوں پہ اور ہمارے جسموں پہ برسیں گے۔ ہاں، ہماری حرکات، اور ہم جب اپنے مسلمانوں کی تحفظ کے لیے 2 لفظ نہیں بول سکے، آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کہاں سے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے حکمران کہتے جی ہمارے یعنی کہ حکمران کریں گے جی تم جو فلسطین کے لیے احتجاج کرو، حکمران احتجاج نہیں کرتے، حکمران تو عملی اقدام کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کہیں کہ ہم آگے، اے فلسطین کے مسلمانوں ہم تمہیں بچانے کے لیے آگے، ہم جہاد کے لیے آگے ہیں، تو جب حکمران ایسے اعلان کریں گے تو کس کی جرت ہے کہ مسجد اقصی کی طرف آئے؟ جب امت کو تباہ و برباد کر دیا ان حکمرانوں نے، اور یہ بے حمیت حکمران، ان سے چھٹکارے کی ایک ہی صورت ہے، پوری امت جہاد کے پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جائے، امت کہے کوئی اور راستہ نہیں، ہم نے مسلمانوں کو بچانا ہے، ہم نے کشمیر بھی آزاد کرنا ہے، ہم نے فلسطین کا بھی بدلہ لینا ہے، ہم نے عراق کا بھی بدلہ لینا ہے، افغانستان کا بھی بدلہ لینا ہے۔ وہ بدلہ تب ہی لیا جائے گا کہ جب امت جہاد پر اکٹھی ہو جائے گی، جب امت میں جہاد کی بیداری پیدا ہوگی، اور امت جب اپنا حق لینا جان جائے گی نا، تو پھر امت کا پوری دنیا پہ غلبہ ہوگا، امت ہی کا عروج ہوگا۔ تو امت کا عروج صرف اور صرف جہاد ہے، صرف اور صرف جہاد ہے، صرف اور صرف جہاد ہے، یہ جہاد کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اور یہ امت پر یہ جو امن کی بات کرنے والے، کیا ان کو امن وہاں پہ آج بات کریں نا امن کی کہ فلسطین کے اندر امن لاؤ، تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے خود یہود و نصارہ نے باقاعدہ اعلان کر کے کہا ہے کہ وہ اپنے امن کے لیے، اپنے ملک کے امن کے لیے جس پر جو مرضی جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو وہ اپنے امن کے لیے
فلسطین کے مسلمانوں کو، نہتے مسلمانوں کو شہید کر سکتے ہیں، تو کیا مسلمان امن کے لیے فلسطین میں جہاد نہیں کر سکتے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی آنکھیں کھولیں، اب امت کو بیدار ہونا چاہیے۔ اب امت بہت سو گئی ہے، سونے سے کام نہیں ہوگا، جاگنے سے کام ہوگا۔ امت جب جاگے گی نا تو پھر امت کو اللہ عروج دے گا۔ تو جب سو جاؤ گے تو پھر سونے والوں کا پھر ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، پھر یہی حال ہوگا۔ آج وہ دیکھو نا، جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو ہمارے حکمرانوں نے کیا کہا؟ وہ جی یہ تو افغانستان کی جنگ ہے، ہماری تو جنگ ہی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے عراق پہ کیا، تو پھر کہا جی یہ تو عراق کی جنگ ہے، ہماری جنگ ہی نہیں۔ پھر امریکہ نے شام پہ کیا تو ہم نے کہا جی یہ تو امریکہ کی جنگ ہے۔ انہوں نے لیبیا پہ کیا، انڈیا پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوا، کہتے جی ان کی اپنی جنگ ہے۔ برما میں کی مسلمانوں پہ ظلم ہوا، یہ تو ان کی اپنی جنگ ہے۔ تو فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہوا، یہ تو ان کی اپنی جنگ ہے۔ تو کل کو جب وہ پاکستان پہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا وہ بھی یہی کہیں گے نا، یہ تو ان کی اپنی جنگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کفار کی یہ سازش ہے کہ انہوں نے ایک ایک کو چن چن کے مارنا ہے۔ تو وہ وقت کل کو تمہارے اوپر نہ آ جائے، تو اس وقت سے ڈرو، آج ہی بیدار ہو۔ اور ہمارا یہ پیغام ہے حکمرانوں کو کہ یہ جو صرف مسمتی قراردادیں باز کرتے ہیں، مسمتوں سے بات نہیں بنتی، بات جہاد سے بنے گی۔ ہاں، بات غیرت سے بنے گی۔ اور جس قوم کے اندر غیرت نہیں ہے، اس قوم کا کیا مستقبل ہے؟ اس قوم کا کیا ایمان ہے؟ اسلام غیرت مند ہے، غیرت مند دین ہے، اور اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ اور جس میں غیرت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ اور پھر جس اپنے مسلمان بھائی پر، جس مسلمان کو تکلیف میں دے کر اس مسلمان کو تڑپ نہ ہو، اس کی تکلیف نہ ہو، تو وہ بھی کوئی مسلمان ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ تو مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کو جانے، جو جذبہ جہاد کو جانے، جو اسلام کی روح کو پہچانے۔ اسلام کی روح صرف اور صرف جہاد میں ہے۔ جب جہاد امت میں آئے گا تو پوری دنیا میں امت کو عروج ملے گا۔ اس لیے امت بیدار ہو، سو مت۔ اب اپنے بچوں کو، اور حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ جملہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی اس طرح پڑھائے جاتے ہیں ہمارے گھروں میں جس طرح قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں، جب بچوں کو شروع سے ہی ہم جہاد سکھائیں گے، جب بچوں کو شروع سے ہی ہم غیرت مند دین بتائیں گے، تو پھر وہ بچے بغیرت نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اسلام کے سپاہی بنیں گے۔ ہاں، وہ رسول اللہ کے دین کے مجاہد بنیں گے۔ اور پھر بڑے ہو کر پھر یہ یہود و نصارہ والی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ وہ اسلام کی بات کریں گے، وہ رسول اللہ کی بات کریں گے۔ پھر وہ یہ بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں بھی آئے، حضور خندق میں بھی آئے، حضور احد میں بھی آئے، حضور تبوک میں بھی گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں بھی آئے، حضور نے تلوار بھی اٹھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی۔ اور یہ جو جب مجاہدین کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس وقت یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ظاہری دنیا سے وصال ہوا تو گھر میں یہ عالم تھا کہ فاقوں کا عالم ہے کہ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر سے جا کر کچھ سامان ادھار لے کے آتی ہیں، اناج کھانے کا سامان۔ گھر میں بھوک کا یہ عالم ہے، لیکن اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پر 11 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ تو حضور نے دنیا کو جاتے جاتے یہ درس دیا، اے امت، یہ جہاد کا پیغام نہ بلا دینا، ورنہ تمہارا بہت برا حشر ہوگا۔ تو وہ حشر ہمارے سامنے ہے۔ ہاں، امت کا یہ حشر، یہ جب امت نے جہاد کو چھوڑا تو یہ امت کا حشر ہوا۔ امت جب بیدار ہوگی اور امت کو پھر عروج ملے گا، وہ جہاد سے ملے گا۔ اس لیے، اور یہ جو بات کوئی کہنا جہاد کی بات نہیں کرنی، تو پھر پورا قرآن میں تو جہاد کا بیان ہے۔ قرآن میں تو جو سپارہ کھولو، جو سورت کھولو، وہ جہاد بیان کرتی نظر آتی ہے، وہ جہاد کا حکم دیتی نظر آتی ہے۔ اور اللہ بھی جہاد کا حکم دیتا ہے۔ میرے آقا نے خود جہاد کیا، 27 غزوات میں نبی پاک خود شریک ہوئے، نبی پاک کا پورا خاندان شریک ہوا۔ حضور کے سب سے غزوہ احد میں نبی پاک کے پیارے چاچا حضرت سید امیر حمزہ شہید ہوتے ہیں۔ حضور کا پورا خاندان جہاد کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے ہیں۔ تو جہاد ہی مسلمان کی شان ہے۔ اور امت نے جب جہاد کیا تو اللہ نے پوری دنیا میں امت کو عروج دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی امت کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے، اور فلسطین کو قراردادوں سے نہیں، امت کو جہاد سے فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین کو بھی آزاد فرمائے، کشمیر کو بھی اللہ آزاد فرمائے، اور امت کو بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو، ہماری افواج کو، ہمارے یہ جو اوپر مسلط حکمران ہیں، اللہ ان کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے اور جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔